मेयर कराची वसीम अख्तर ने डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अय्यूब को टास्क दिया, जिन्होंने 1970 में बनने वाले मुगल गार्डन की तज़ीन और आराइश के कामों को 15 दिन में मुकम्मल किया और उनके मुलाजमीन और अफसरान ने इसमें अनथक मेहनत की। बिलाखिर आज कराची चिड़ियाघर का ये तारीखी 1970 में बनने वाला और 1971 में तकमील के बाद मुगल गार्डन आज अपनी खूबसूरती आप है। इसके तालाब हों या महराबें, यकीनन कराची वाले इसको देखना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए इनको मजीद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अय्यूब ने आज मुगल गार्डन की तामीर को जहां मुकम्मल कर लिया और उसकी तज़ीन और आराइश के बाद यकीनन कराची वालों के लिए खूबसूरत तोहफा होगा, जो कि मेयर कराची जल्द इसकी तज़ीन और आराइश के कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर की हिदायत पर इसका इफ्तिताह रब्बे कायनात और नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम से और महफिल मिलाद की तकरीब से किया गया। आज मुगल गार्डन में महफिल मिलाद का जहाँ इनेकाद किया गया, वहीं ज़र्री मजीद खुसूसी तौर पर कराची चिड़ियाघर पहुँचती हैं और मुगल गार्डन में डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अय्यूब उनका इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी नाहिद फातिमा भी उनका इस्तकबाल करती हैं, जबकि इस मौके पर डॉक्टर साजिदा भी मौजूद थी। खवातीन की महफिल मिलाद में खवातीन जहाँ मौजूद थी, वहीं गुलाए अकीदत कुछ यूँ पेश किया गया। सुनिए। जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला कशफा दो जाम पे जमाने हसन जमीयों क़िसाने। अल्लाह करो, अल्लाह करो, अल्लाह करो, अल्लाह उसे कोई डर है न कोई गम है, नबी का उस पे सदा करम। उसे कोई डर है न कोई गम है, नबी का उस पे सदा करम है। वो हर निगाह में मोहतरम है, वो हर निगाह में मोहतरम, जो गुलाम आले रसूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और खूब रो रो के वहाँ
جبکہ محفل میلاد میں عبدآباجی اور شائستہ خواتین میں پھول تقسیم کرتی رہیں جو کہ پہلے دن سے مغل گارڈن کی تعمیر میں بھی پیش تھیں، جبکہ ڈائریکٹر چڑیا گھر قمر ایوب بھی محفل میلاد میں کسی قسم کی کمی نہ ہو جائزہ لیتے رہے، جبکہ زرعی مجید نے بلدیہ عظمیٰ کراچی اور آنے والی نعت خواہوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آج کی محفل بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے مغل گارڈن میں منعقد کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں اس کی انتظامیہ، اس کے منتظمین اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا، بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے مغل گارڈن کے اندر ایک ایسی محفل منعقد کی گئی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و نعت محفل، اس حمد و نعت کی محفل کو سجانے میں جو کردار آج کے اس محفل کے لیے سائدہ پروین صاحبہ جو ہمارے بلاوے پہ یہاں آئیں اور جنہوں نے بہترین قسم کی نظامت ادا کی، یہاں اپنا کردار ادا کیا، وہ تمام نعت خواں جنہوں نے یہاں آ کر اپنی نعتوں سے اس محفل کو رونق بخشی اور آپ کے دل کو گرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت کے صدقے آپ کے تمام دکھ درد جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اللہ اس محفل کی برکت سے۔ جبکہ محفل میلاد کے بعد خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ جبکہ محفل میلاد کے بعد زرعی مجید نے KBS کو کیا بتایا، سونیا۔ یہ 12 دری سے پہلے بھی میں یہاں آئی ہوں اپنے بچپن میں، اور آج یہ کیونکہ بہت پرانا یہ گارڈن ہے اور انگریزوں کے بنائے ہوئے کا دور ہے، اور ہمیشہ کراچی والوں کے لیے ایک دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ یہاں میرے خاص سے کراچی کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہوگا جو یہاں ایک دفعہ نہ آیا ہو، اور لیکن بیچ میں اس صورتحال بہت خراب تھی، لیکن اب میں جو دیکھ رہی ہوں صورتحال اور جس طریقے سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اور چارج کے بعد جو انہوں نے سب سے اچھی محفل میلاد منعقد کی ہے، اس کی خیر و برکت سے مجھے یقین ہے کہ اس گارڈن کی جو ہے وہ اور زیادہ پذیرائی ہوگی، لوگ یہاں آئیں گے، اور یہاں جانوروں کا بھی یہ ہے کہ زیادہ اچھے جانور لائے جائیں گے، اور قمر ایوب جو ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، اور اس گارڈن کو یقیناً کراچی والوں کے لیے کہ ایسا باغ بنائیں گے جو دلچسپی کا مرکز بنا رہے گا۔ جبکہ اس موقع پر بلدیہ عظمیٰ کراچی سٹی کونسل کی چیئرپرسن ہیلتھ کمیٹی نائت فاطمہ نے کیا بتایا، سنیے۔ مغل گارڈن کا افتتاح بہت عمدہ طریقے سے ایوب نے کیا ہے کہ حضور کے نام کی محفل کی اور اللہ کے نام کی محفل کی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، اور آپ نے اس میں پہلے بھی PTV کے بہت سارے پروگرام کیے اور ہم لوگ بھی کبھی آتے رہے، لیکن اب دوبارہ لگتا ہے اس کی رونق بحال ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس کے درخت چرند و پرند کو سب کو دوبارہ شاد و آباد رکھے اور یہاں رونقیں بحال کرے، اور میئر کراچی کے اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میئر کراچی کو صحت اور ایوب کو صحت دے تاکہ یہ لوگ ایسے کام کرتے رہیں۔ جبکہ سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر سلمہ کا کہنا تھا کہ یہ محفل مصطفیٰ تھی، اور محفل مصطفیٰ میں آپ کو پتہ ہے کہ آدمی محبتیں بٹور کے جاتا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں مجھے بلایا گیا ہے، اسپیشلی قمر ایوب بھائی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس خوبصورت محفل میں، اور یہاں دعائیں بھی سننے کو ملی، اور جہاں نعتیں بھی اور حمد و ثنا بھی سننے کو ملی، دعائیں بھی سننے کو ملی، درود و سلام بھی سننے کو ملا، درود و سلام پڑھنے کا موقع بھی ملا، تو ایسا موقع بار بار ملنا چاہیے۔ جبکہ اس موقع پر قابل احترام مسز حیدر عباس رضوی کیا فرما رہی ہیں، ضرور سنیے۔ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت میلاد ہوا، بہت بابرکت محفل سے اس کے چڑیا گھر کی جو ترقیاتی کام ہے اس میں آغاز ہوا ہے، اور قمر ایوب بھائی پروردگار عالم انہیں بہت ہی نیک نامی عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور انہوں نے بہت ہی بابرکت محفل سے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، مغل گارڈن میں یہ بہت بابرکت محفل انجام پائی ہے۔ جبکہ ڈاکٹر ساجدہ کا کہنا تھا کہ دیکھیں دونوں ہی نام بہت اس میں بامسمہ ہیں اور نسبتیں ہیں۔ مغل کا مطلب ہے کہ یہ ایک شہنشاہیت کی یادگار دلا دینا، اور قمر ایوب جو ہے وہ صبر کی ایک
مثال ہیں. جیسے کہ ہمارے حضرت ایوب کے ساتھ صبر کا لفظ وابستہ رکھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ فنڈ، جیسا کہ آپ اکثر اپنے پروگرام میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ فنڈ نہ ہو تو مینجمنٹ کس طرح سے اس عدم دستیابی کو یا کامیابی کو کس طرح سے مینٹین کرتی ہے، اور کیسے ان درختوں کو ہرا بھرا رکھتی ہے، کیسے ان جانوروں کی رکھوالی کرتی ہے، کیسے ان جانوروں کو تحفظ فراہم کرتی ہے. یہ اب ایوب بھائی کے لیے بڑے صبر آزما مرحلے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ شہر کراچی کی جیسے رونقیں بحال ہونا شروع ہوئی ہیں تو اس میں یہ چڑیا گھر، یہ جو بچوں کے لیے واحد تفریح کا جو ایک جگہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیچرل ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹ جو ہے وہ جانوروں کا اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ یہاں ہے. تو یہاں کے جانوروں کو اچھی طرح سے بچوں کو دیکھنا اور پھر اپنے حافظے میں رکھنا. کل ہم جب یہاں آتے تو ہم کہتے تھے کہ یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا. تو ہم بھی چاہیں گے کہ اب ان کی موجودگی کے اندر یہ والے بچے بھی کل کو 10 سال بعد 15 سال بعد کہیں کہ یہاں یہ تھا اور اس وقت یہ ہوا تھا. تو بہت اچھا لگا. اور محفل ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ جس چیز کا انتصاب ہی اپنی مطلب ابتدا ہی اللہ کے نام سے کر دی جائے تو خیر و برکت اس میں ضرور نازل ہوتی ہے اور برکتیں شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہر سفر کو، ہر منزل کو آسان کرے اور ہمارے شہر کراچی کی رونقیں بحال کرنے میں ہر ایک کا کہیں نہ کہیں اپنا ہاتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ مضبوط کرے. جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی افسران بھی یہاں موجود تھیں اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. یہاں یہ جو تقریب سجی مغل گارڈن میں ماشاءاللہ بہت اچھی خواتین کی ہے. میلاد مصطفیٰ کی تقریب تھی اور اس سے ابتدا ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا زو جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا اور آپ لوگوں کا تعاون رہا. عزیز بھائی کا ہمارے ساتھ ہر جگہ، ویسے ہمارے بلدیہ عظمیٰ کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کا بہت ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہیں پہ مایوس نہیں کیا. ہر ہماری محفل میں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ خواتین کی میلاد شریف شروع ہوئی، لیکن یہ کہ بہت اچھا لگا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم لوگ ایسی ہی میلاد کی تقریبات میں شرکت کریں گے. باقی یہ کہ انہوں نے اس مبارک کلام پاک کے ذریعے اپنا شروع کیا ہے تو ہماری دل سے یہی دعا ہے کہ یہ کراچی زو جو ہے آئندہ بھی ترقی کرے اور شاد و آباد رہے. آج مغل گارڈن میں رب کائنات اور حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باقاعدہ تو افتتاح ہو چکا. رسماً افتتاح یقیناً میئر کراچی وسیم اختر کریں گے. یہ ان کی خصوصی فرمائش تھی کہ افتتاح رب کائنات اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور خواتین کی محفل میلاد سے کیا جائے. اور یہی کام ڈائریکٹر چڑیا گھر کنور ایوب نے کیا. لیکن وہ بتا کیا رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانیں. جی ہاں، اس کا آغاز تو ہم نے اسی محفل سے کیا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے سجائی گئی. اس میں یہاں کے لیے دعا بھی کی گئی، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی دعا گئی، یہاں کے جانوروں کے لیے بھی دعا کی گئی. اور یہ تمام چیزیں جو ہم نے کی ہیں وہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جس کا افتتاح، اس خوبصورت جگہ کا جو افتتاح کرنا ہے جمعے کے دن میئر کراچی نے، یہ اسی کی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اب ہماری دعا یہ ہے کہ اس میں برکتیں ہوں. پروردگار جو ہے اس کے لیے ہمارے لیے کوئی آسانیاں فرمائے جس سے ہم بہتر سے بہتر کام کر کے کراچی کے لوگوں کے لیے تفریح کے مقامات کو بہتر طور پہ سجا سکیں اور ان کے لیے ایک اچھی تفریح فراہم کر سکیں. یقیناً ڈائریکٹر چڑیا گھر کنور ایوب نے، جنہوں نے 20 نومبر کو کراچی چڑیا گھر کا چارج سنبھالا تھا، آج 28ویں دن یقیناً انہوں نے بارہ دری کے تزئین و آرائش کے کام کو مکمل کر کے ایک بہتر کام کیا، جس سے چڑیا گھر میں اب رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور چڑیا گھر میں خواتین اور فیملیز اب تو جوغ تر جوغ بھی آ رہے ہیں. یہ ایک یقیناً خوش آئندہ اقدام ہے. کیمرہ مین مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی.